اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أمطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے یہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. سبق کے شروع کرنے سے پہلے ایک حقیقت کا آپ کے سامنے رکھ کر اپنی یہ ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا. حقیقت یہ ہے اس بڑی ذمہ داری کی میں قطعا لائق نہیں ہوں. مجھے کتابی نہیں ہے کہ آج مجھے اتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. فجر کی نماز کے بعد میں میرے دوست جناب فراز صاحب کو پوچھا کہ جلسہ کیا ہے، عنوان کیا ہے. انہوں نے جب وضاحت فرمائی میں بہت پریشان ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، مطالعہ کیا، انکار کرنے کی ہمت نہیں کہیں یہ موقع میرے ہاتھ سے چلا نہ جائے، اور ادا کرنے کی طاقت بھی نہیں. مکمل اللہ پر بھروسہ کر کے آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں. طالبات سے بھی یہ بات کرنا ہے اور آپ حضرات سے بھی بات کرنا ہے. میرے مشفق بھی، میرے مہربان، علمی اور روحانی رشتے سے میرے چچا حضرت مولانا شاکر صاحب دامت برکاتہ، جن کی محبتوں کا ایک بہت بڑا حصہ یہ حاجز کو دیا ہے. آپ نے دعا بھی کی اور حکم بھی فرمایا درس کو اور تقریر کو دونوں کو جمع کر کے پیش کر دیں. آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میری پوری مدد فرمائے. آپ کی اس پوری گفتگو کے 3 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ بولو. اور ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ حضرات بھی اس نیت سے بیٹھے کہ آپ کو تقریر سننا نہیں ہے، بخاری شریف کا سبق سننا ہے. انگلی کاٹو اور شہیدوں میں شامل ہو جاؤ. جہاں پوری بخاری شریف پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمدوں سے نوازیں گے، وہاں بخاری شریف کا ایک سبق سننے اور پڑھنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمدوں سے نوازیں گے.
پوری بخاری شریف پڑھنے والوں کو بہا کا بدلہ ملا، آج صرف ایک سبق میں بیٹھنے والوں کو بہانے کا بدلہ ملا۔ بولو سبحان اللہ، سمجھ میں آئے کیا بولے ہم؟ بہا بولتے زیادہ بہانا بولتے کوئی ایک چھوٹا سا حصہ جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر زیادہ والوں کو جو دیتے ہیں بہانے والوں کو بھی وہ دیتے ہیں۔ پورے ادب کے ساتھ بیٹھو، سبق سن رہے ہیں اسی نیت کے ساتھ بیٹھو، انشاءاللہ تعالیٰ سنو انشاءاللہ آپ کو بھی پورا بدلہ ملے گا۔ مجھے پوری بات کو 3 حصوں میں بیان کرنا ہے۔ طالبات اور باہر سے آئی ہوئی مستورات پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلی بات، ظاہر کتاب کی کوئی فضیلت بیان کرنا ہے۔ ابھی بات سمجھ میں، ارے مجھے بھی آنا یہ جو کتاب ہے نہیں میرے سامنے، یہ لکھنے والے ہیں نہیں، ان کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ دوسری بات، کتاب کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ تیسری بات، بچیوں نے جو سبق پڑھا عبارت حدیث کی پڑھی اس پر بات کرنا ہے۔ گھر میں جا کر مذاکرہ کرو آپ کے سبق کا۔ صاحب نکال کر رہے ہیں، اگر آپ تکلیف پہنچ گئی تو بیٹھ کر خریدنا پیچھے پھر ایک مرتبہ سنو اور مذاکرہ کرو۔ اس کتاب پر لکھنے والے جو بزرگ ہیں ان کا نام ہے حضرت محمد۔ کیا نام؟ حضرت محمد۔ عام طور پر جب لفظ محمد سنتے ہیں تو وہاں جاتا ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کی امت کو آقا کا نام رکھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ حضرات صوفیہ و قطریہ و عاشقین فرماتے ہیں اپنے بچوں کا نام اپنے نبی کے نام پر رکھو، اس کی بھی برکت حاصل ہوگی۔ بعض جگہوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا حشر کے میدان میں لفظ محمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کی امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا، ایسی جماعتیں پیدا کی جو کسی نبی کی امت میں ایسے افراد اور ایسی جماعتیں پیدا نہیں کی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بار بار کرنے کا یہ حلقہ ہے، کون نہیں إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ عزت فرماتے ہیں ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ ترجمہ نہیں۔ حضرات اب علماء تشریف فرمائے بڑی احتیاط کے ساتھ صحیح باتیں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کا ترجمہ یہ نہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، بلکہ ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے ہی
اب یہ ہی کہاں سے آیا وہ سمجھنے کے لیے آپ حضرات کو 8 سال مدرسے میں پڑھنا پڑے گا. پھر منڈی بھی کیا حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم عید سے حفاظت کریں گے. پھر سے ہی آیا پھر وہی بیان کے سر میں عرض کروں گی یہی کہاں سے آیا. آپ کو مدارس عربیہ کی چوکھٹوں کا سفر طے کرنا پڑے گا. اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں. شاید آپ حضرات پہلے مرتبہ یہ بات سمجھتے ہوں گے علماء کرام کے اذہان میں آ چکی ہے یہ باتیں. اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس آیت میں قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے. قرآن جس پر نازل کیا اس کی حفاظت کا وعدہ ہے. قرآن کے اندر کے احکامات و مسائل و فضائل کی حفاظت کا وعدہ ہے. اور قرآن پاک جس پر نازل ہو اس کی پوری زندگی اور اس کے کلام اور اس کے احکام و اقوال کی حفاظت کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. اگر صرف اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کا وعدہ کرتا تو پھر 1450 سال گزر گئے ایک حدیث سے واقع نہ ہوتا. ارے بات سمجھ میں بہت سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے. قرآن ہی محفوظ نہیں ہے. قرآن جس پر نازل کیا اللہ تعالیٰ اس نبی کے زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کی بھی حفاظت کیے ہیں. تو قرآن ترجمہ ہے اور قرآن کی تفسیر میں تمام باتیں آ جاتی ہیں. رب کعبہ کی قسم ایک بہت بڑا عیسائی پڑھا لکھا آدمی جو ادیان پر بڑی غور و فکر کرنے والا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے اور رشک ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کے مقابلے یعنی عیسیٰ کے مقابلے محمد کی امت کے 5 لاکھ لوگوں نے محمد کی زندگی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا. 20 25 50 اخبار نہیں ملیں گے حضرت عیسیٰ کے. 20 25 اور 50 باتیں نہیں ملیں گی حضرت عیسیٰ کے. 50-100 باتیں موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ملیں گی. یہ شان مصطفیٰ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک جملہ آج محفوظ ہے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کب کہا؟ آپ نے کیوں کہا؟ تینوں کی تحقیق کتابوں کے اندر پہنچو. کیا کہا وہ بھی موجود، کب کہا وہ بھی موجود، کیوں کہا وہ بھی موجود. سبحان اللہ. زندگی میں کم سے کم 2 مرتبہ تو حضور کی امت میں پیدا ہونے کا شکر اللہ کے دربار میں ادا کرتا ہے. انہیں بے مثال افراد میں سے ایک حضرت محمد البخاری علیہ الرحمہ. بچیوں آپ سنے ہوں گے پہلے درس میں تمام باتیں تقریباً آپ کی خدمت میں آ چکی ہوگی. آپ کے لیے یہ باتیں معلوم ہوتا ہے. دوسرے جو نئے حضرات آئے ہیں ان کے لیے نیا سبق ہے. توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جیسے صحابہ کو اللہ نے پیدا کیا ویسے جماعت کسی نبی کی نہیں تھی. یہ صحابہ کے بعد تابعین کی جیسے جماعت پیدا ہوئی ویسے جماعت کسی اور نبی کی نہیں. تابعین کے بعد بڑے تابعین کی
جیسے پیدا ہوئی ویسی جماعت کسی نبی کی نہیں. کتابیں تو اور بھی نہیں ہے. داؤد پر زبور نازل ہوا, موسیٰ پر تورات نازل ہوئی, عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی. ایک تفسیر بتا دو جو زبور کی ہو, ایک تفسیر بتا دو تورات کی ہو, ایک تفسیر بتا دو انجیل کی ہو. داؤد علیہ السلام کی صاحب کتاب پیغمبر اور رسول ہے. موسیٰ علیہ السلام کی صاحب کتاب پیغمبر اور رسول ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی صاحب کتاب پیغمبر اور رسول ہے. حضرت داؤد کے جملوں کی اور آپ کے اقوال کی کوئی کتاب ہے تو پوچھ کر دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اقوال کی کوئی کتاب ہے تو پوچھ کر دیکھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان مبارک سے لکھی ہوئی باتوں کی کوئی کتاب ہے تو پوچھ کر دیکھو. ہمارے سوالات کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ساری دنیا میں ہم سے پوچھیں کہ تمہارے محمد کی 7 سال زندگی کی کوئی کتاب ہے تو ہم حدیث کے طور پر کبھی بخاری کو پیش کر دیں گے, کبھی مسلم کو پیش کر دیں گے, کبھی ابو داؤد کو پیش کر دیں گے, کبھی سنن ترمذی کو پیش کر دیں گے, کبھی ابن ماجہ کو پیش کر دیں گے, کبھی نسائی کو پیش کر دیں گے, کبھی مولانا امام مالک کو پیش کر دیں گے, حدیثی ہمارا بنا کے پیش کر دیں گے. اور آقا کی 7 سالہ زندگی کو ایک طرف رکھ کر احادیث کو اگر تقریر دیں گے, رب کعبہ کی قسم یہ اللہ کی عطا اور میرے نبی کا معجزہ ہے کہ آقا کی زندگی کا ایک سیکنڈ مکمل ہوگا جب حدیثوں کی ترتیب مکمل ہوگا. سبحان اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں ہے؟ یہ سبب ہے. اس میں بڑی احتیاط کرنا پڑتا ہے حسن حسانی میں, باہر کی باتیں کرنے میں. اسے سبق کی طرح سنو, انشاءاللہ پیدا ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا. پیغمبر کی امت میں صحابہ کے بعد 3 جماعتیں گزری ہیں. کتنی جماعتیں؟ 3. لوگ سے بولو 3. بیجاپور میں یہ نیا نہیں ہے. سال میں 10-12 سفر تو میرے بیجاپور اور 15 کو اطراف کے ہو ہی جاتے ہیں. کبھی ملاقات ہوگی تو میرا سبق میں آپ سے پوچھوں گا. اب یہ ڈر سے ملاقات کرنا چھوڑ دیجیے, کیونکہ ہمیں بھی جب بچے تھے پڑھانے والے اساتذہ کو دیکھ کے چھوٹتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کی بات تو کچھ اور ہی ہے. صحابہ میں تفصیل کیا کرے. صحابہ کے بعد حضور کی امت میں شروع دور میں 3 جماعتیں بنی ہیں. ایک جماعت مفسرین کی, ایک جماعت محدثین کی, ایک جماعت فقہاء کی. کتنی جماعتیں؟ ایک جماعت اور ایک جماعت اور ایک جماعت اور ایک پہلے سنو میرے پیاروں. جو مفسر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محدث نہیں ہے. جو محدث ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مفسر نہیں ہے. جو محدث ہے وہ مفسر ہے, جو مفسر ہے وہ محدث ہے. ہاں, فقیہ کی بات ہی الگ ہے. جو محدث ہے اس کا فقیہ ہونا ضروری نہیں, جو مفسر ہے اس کا فقیہ ہونا ضروری نہیں, جو محدث ہے اس کا فقیہ ہونا ضروری نہیں. جو فقیہ ہے وہ محدث بھی ہوگا, جو فقیہ ہے وہ مفسر بھی ہوگا. بچیوں اس بات کو نوٹ کر لیں. آواز میری ہے لیکن باتیں ہمارے اکابر کی بڑی 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 کتاب ہے. جو مفسر ہے وہ محدث بھی ہوگا, جو محدث ہے وہ مفسر بھی ہوگا. لیکن جو مفسر ہے وہ فقیہ نہیں ہو سکتا, جو محدث ہے وہ فقیہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو فقیہ ہے وہ محدث بھی ہے, جو فقیہ ہے وہ مفسر بھی ہے. جلال الدین سیوطی ہو, ابن کثیر ہو, مفسر ہے فقیہ نہیں. امام بخاری ہو, امام مسلم ہو, محدث ہے فقیہ نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ مفسر بھی ہے, محدث بھی ہے, فقیہ بھی ہے. مفسر کا فقیہ ہونا ضروری نہیں, محدث کا فقیہ ہونا ضروری نہیں, لیکن فقیہ کا مفسر ہونا ضروری ہے, فقیہ کا محدث ہونا ضروری ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو حدیث ہی یاد نہیں. اگر حدیث یاد نہ ہوتی تو فقیہ کہاں ہوتا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں
امام ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی. حضرت مولانا الیاس احمد صاحب دامت برکاتہ نے اس کا بہترین جواب دیا. ارے پیارو، تمہارے اعتراض میں تمہاری شرمندگی ہے، تمہارے اعتراض میں تمہاری شرمندگی ہے. 17 حدیثوں کو یاد رکھنے فقہ کا یہ سمندر پیش کر دیا. بخاری اور مسلم کی طرح اگر حدیث اجمل یاد ہوتی تو فقہ کا اور بڑا کیا ہوتا. 3 جماعتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے صحابہ کے بعد گزری ہے. یہ مفسرین کی اور محدثین کی اور فقہاء کی تقریباً تمام حضرات علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں شمار ہوتے ہیں. کس میں شمار ہوتے ہیں؟ ارے بولو بولو محدثیوں کا سوال ہے. اگر بچوں کا سبب ہو تو میں آج کرو تسلیم نہیں کرتا ہوں سے سبحان اللہ کہتا ہوں. جیسی امام بخاری کس میں شمار ہوتے ہیں؟ محدثین میں. بعضوں نے بخاری اور فقہاء میں بھی شمار کیا ہے، لیکن وہ دور کی بات ہے. اگر وہ فقیر ہوتے تو پھر ان کے زمانے کا ایک فتویٰ ان کو اپنے گاؤں سے باہر نکلنے کا مسئلہ نہ رکھتا. کیسے امام بخاری کو کسی نے مسئلہ پوچھا رضاعت کا. کس کا؟ لوگ سے بولو. رضاعت کا مسئلہ پوچھا. رضاعت کا مسئلہ ہمارے ملک میں ہی بحث ہے کیونکہ ہمارے ملک میں پارلیمنٹ کے پورے ممبر اور ایک فقیر ہے ان کو طلاق بھی معلوم ہے، رضاعت بھی معلوم ہے، وراثت بھی معلوم ہے. یہ سلسلہ کے قاضی کر کے شریعت میں بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں جیسے وہ کافی میں لینے کی کوشش کرے. اور ہم شریعت کا حصہ ہے لیکن ہاتھ الگ ہے. لیکن شریعت کے دوسرے مسائل جو رضاعت سے تعلق رکھتے ہیں، طلاق سے تعلق رکھتے ہیں، وراثت سے تعلق رکھتے ہیں، ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں، مسائل کچھ اور ہے. ان لوگوں کو ہماری اپنی قوم کے لوگوں کے مسائل سمجھ میں نہیں آئے. ایک جملہ کہتا ہوں اور بھی سمجھ میں آ جائے گی. اندر کے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو باہر کے لوگوں کو کیا کر سکتا ہے. بے شک رضاعت کہتے ہیں. حضرت آپ کی دعا ہے سبب وقت علماء. یہ چوتھی جگہ جا رہا ہوں اب بخاری عام طور پر بلا کر بیان کرا لیتے تھے. آج آپ حضرات نے سبب کی ذمہ داری نہیں دی. سمجھ میں آ رہی بات کو؟ سمجھ میں آ رہی؟ ارے کسے کسے آ رہی آپ کو بتاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسے تو تقریباً 3.5 دن چلے گا سبق. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ارے بھائی 20 سال مدرسے میں پڑھایا ہوں. اب پڑھانے کی ذمہ داری ذرا مجھ سے دور ہو گئی ہے تو بچے سمجھنے والے اگر رہتے ہیں پڑھانے میں جو مزہ ہے میرے رب کی قسم دنیا کی کسی نعمت میں وہ مزہ ہے. سمجھنے والے اگر بچے مل جاتے ہیں نا پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہ ہی طلبہ بن جاتے ہیں. ورنہ آج کل کے بچے ایسے ہمارے مدرسوں کو مل رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جیسے یہ نیچے موبائل رکھ کر سبق سن رہے ہیں. چاہے وہ مدرسوں کی بات ہو کہ اسکولوں کی بات ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے قریب میں میں نے تقریر میں کہا تھا میں جیسے ہی پی ایم بنوں گا سب سے پہلے ملک سے انٹرنیٹ ختم کروں گا. دیکھو کون کی آگے نہیں بول رہے. آپ بولے نبی اگر یہ جملہ یعنی طلبہ تک چلے گئی نا ہرگز وہ قابل نہیں بولیں گے. اگر پہلا میں یہاں کیا کہتا ہوں کہ جیسے آج کل ہوٹل ہے نا ہوٹل لاٹھی ہوتے ہیں وہاں پر اپنے ہوٹل کی فیسلٹی دی جاتی ہے. ان باتوں میں پہلی بات کریمہ کے بخاری پر بات کر رہا ہوں.
ہوٹل کی فیسلٹیز اور اس کی سہولتوں کو بیان کیا جاتا ہے. ہمارے ہوٹل میں نان ویج ہے، ویج ہے، کھونا ہے، ساتھ میں وائی فائی کا بھی انتظام ہے. تو تب اس ہوٹل کا انتخاب جلد سے زیادہ لوگ کرتے ہیں. اب مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں اسکولوں اور مدارس میں بھی یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ ہمارے اسکولوں اور مدارس میں وائی فائی کا بھی انتظام نہیں. پڑھنا ہے تو اپنے آپ کو قربان کرو. میرے استاد محترم ارشاد فرماتے ہیں ایک سخاوت کا سبق تو ضرور دیتا ہے لیکن ذات میں بڑا وکیل ہے. سخاوت کا سبق تو دیتا ہے لیکن اپنی ذات میں بڑا وکیل ہے. ایسے جب تک پڑھنے والا اپنے آپ کو علم کے حوالے نہیں کرے گا تو علم اپنا حصہ کچھ اٹھا کر اسے نہیں دے گا. پھر باتیں لمبی ہو جائے گی. امام بخاری محدث تھے. فقہ ہونے کے بارے میں عنوان ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ امام بخاری محدث سے فقہ نہیں ہے ورنہ اس مسئلے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو میرے شادی بخاری میں پڑھی. ایک مسئلہ ہے لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے زمانے کا. سبق میں بات آ گئی ہے. اللہ کے دربار میں مشہور ہوں، آپ بھی مشہور بن جائیں. رضا کسے کہتے ہیں؟ دودھ پلانے سے رشتہ قائم ہوتا ہے. ہمارے اپنے بچے کو کوئی دودھ پلاتی ہے تو وہ بچہ پیٹ سے بھی اس کا بیٹا ہے، دودھ سے بھی اس کا بیٹا ہے. کوئی بڑا کے بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت نہیں چاہیے. زمانے میں ایسے کیا جاتا تھا کہ ہمارے بھی یاد رکھتے تھے، پینے والے بھی یاد رکھتے تھے. میرے آقا کی سنت یہی ہے کہ پیدا ہوئے آمنہ کے طبق سے لیکن دودھ پیتے ہیں دائی علی مانا. ایک زمانے میں خرید کر کے تھا لیکن نوٹ کر کے رکھے. مسئلہ کیا ہے؟ پیٹ سے پیدا ہو کے خون اور دودھ کا رشتہ اگر ہوگا تو نکاح حرام ہو جاتا ہے آپس میں. بیجاپور کا کوئی بچہ بنگلور کی کوئی عورت کے پاس دودھ پیتا ہے تو اس عورت کے بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن یہ دودھ سے جو رشتہ بنتا ہے نا، انسانی دودھ سے بنتا ہے، جانور کے دودھ سے بنتا نہیں. ایک بکری کا دودھ پورے گاؤں والے مل کر پیے تو آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں. امام بخاری سے کسی نے پوچھ لیا کہ ایک بکری کا دودھ دو بچے پیتے ہیں تو کیا امام بخاری سے سلوک ہوئی تو انہوں نے اگر ختم ہوتی ہے وہاں سے فقیہ کی نظر شروع ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ. ناشتہ بڑا پیٹ کرے. جہاں مفسر اور محدث کی نظر جا کر ختم ہوتی ہے وہاں فقیہ کی نظر شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو مفسر بھی بنائے، محدث بھی بنائے، فقیہ بھی بنائے. آمین ثم آمین. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام محمد تھا. وہ ایک محدث کے بیٹے تھے. ابھی بچی نے حمد و ثناء میں حضرت کا نام لیا تو اپنے باپ کے نام کے ساتھ لیا، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم. عرب کا مزاج ہے اور عربی ممالک کے قریب رہنے والے ملکوں کا مزاج ہے. تنہا اپنا نام نہیں لیتے تھے، اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا بھی نام لیتے تھے، دادا کا بھی نام لیتے تھے. یہ عرب کا مزاج ہے بلکہ اسلام کا مزاج ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ بولو نہ کو ہمیں باپ کا نام لیتے نہیں، دادا کا نام نہیں لیتے، لیکن وہ جو ٹائٹل ہے اسے چھوڑتے ہوئے ملا، خان صاحب، یہ بھی پکڑو. تھامو پہچان ہے لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تعارف بھی پیدا کرو لیکن تعارف سے عزت نہیں، تقوی سے عزت ہے. لیکن اپنے باپ کا نام دادا کا نام بھی جوڑ لیا کرو. یہ عربی مزاج ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. ایسے ہی صحابہ کا نام بھی آتا ہے. حضرت امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد. ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ اسماعیل. ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. یہ بخاری کیوں پڑ گیا؟ کیا بہت بخار آتی تھی کیا ان کو؟
بخاری کیوں پڑا؟ بخارا شہر کے رہنے والے تھے. بیجاپور کا کوئی ہے تو اس کے گاؤں کے ساتھ اسے جوڑا جاتا ہے بیجاپوری. بلور کا ہے بنگلوری. دلی کا ہے دلی ہوگا تھا. دہلوی نہیں ہوا. عربی جیسے گرامر رکھتی ہے ویسے اردو بھی گرامر رکھتی ہے. جس گاؤں کا نام یا پر ختم ہوتا ہے اسے نسبت دینے کے لیے واؤ بڑھا کر یا جوڑنا پڑتا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ جس گاؤں کا نام یا پر ہی ختم ہوتا ہے تو اس گاؤں کے ساتھ نسبت جوڑنے کے لیے واؤ بڑھا کر یا جوڑنا پڑتا ہے. دہلی. اب کیا کریں گے؟ دہلوی. بخارا ایک گاؤں کا نام تھا. بڑے ذہین تھے حضرت امام بخاری. بچپن ہی سے تقویٰ تھا. 16 سال کی عمر میں محدث بنے. صرف 16 سال کی عمر. محدث ہی نہیں بنے درس حدیث میں بیٹھ بھی گئے. 16 سال کی عمر میں. شاید یہ بچے کی عمر نہیں رہے گی. آپ کی عمر کیا ہے بیٹے؟ 18. 2 سال سے بچہ بھی بڑا. 16 سال کی عمر میں محدث بن گئے. درس حدیث میں بھی بیٹھ گئے. لکھا ہے کتابوں میں ایک تو اللہ کا فضل, دوسرا نبی کی نسبت, تیسرا ماں کی تربیت, چوتھا باپ کا تقویٰ. یہ 4 چیزیں جمع ہو گئی. بچپن ہی میں وہ پا لیا جو کسی کو بڑھاپے میں ملتا ہے. اللہ کا فضل, نبی کی, ماں کی تربیت, باپ کا تقویٰ. باپ کا تقویٰ کیا تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے ابا جو وہاں پر ہمارے ابا جو اسماعیل ہے وہ بھی محدث تھے اور وہ بہت بڑے تاجر تھے. تجارت کرنے والوں کے پاس بزنس میں بہت کم حلال اور حرام کے درمیان کا امتیاز ہوتا ہے. چلتے چلتے سب ملا لیتے ہیں. لیکن میرے ابا اتنے پاک کمائی والے تھے, قسم کھا کر کہتے کہ میری دولت میں 1 درہم اور 1 دینار بھی اللہ کے فضل سے حرام کا نہیں ہے. ایسے باپ کے خون کا نتیجہ ہوں میں بہت شرمندہ ہوں. میں اپنے عنوان کے اخیر تک پہنچوں کہ نہ پہنچوں پتہ نہیں. یاد رکھو تو اپنے بچوں کو متقی بنانا ہے تو یہ جو ذہن میں ہے نا, یہاں چھوڑیں گے بچہ بن جائے گا, وہاں چھوڑیں گے بچہ بن جائے گا. ضرور بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں چھوڑے وہاں چھوڑے, اس سے پہلے ایک کام کرنا ہے کہ تم اپنے خون کو حلال مال سے بالکل آراستہ کرنا اور حرام مال سے اپنے خون کو صاف رکھو. آٹومیٹک تمہارے بچے متقی و پرہیزگار پیدا ہوں گے. ہم کما رہے ہیں حرام کا, کھا رہے ہیں حرام کا, اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں حرام کا اور انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جنید بغدادی کب بنے گا, اپنے زمانے کا پیرانہ پیر کب بنے گا, بایزید کب بنے گا. کمائے حرام, کھائے حرام, کھلائے حرام, انتظار کر رہے ہیں کہ میری بچی رابعہ بصری کب بنے گی. امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کا فضل, نبی کا صدقہ, باپ کی تربیت, باپ کے حلال پیسے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک لائق بنایا. ماں بھی بڑی زبردستی, بڑی تربیت کرتی تھی اور امام بخاری پر ان تمام چیزوں کا ایسا اثر پڑا. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے میرے کان میں اسلام کا ایک مسئلہ پہنچا کیا کہ غیبت حرام ہے اور غیبت کرنا اپنے سگے بھائی مردار کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے. اس وقت میں نے ارادہ کر لیا میں اپنی زندگی میں کبھی غیبت نہیں کروں گا. رب کعبہ کی قسم, تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام بخاری کی زندگی غیبت سے پاک ہے.
اور یہ بات زیادہ میں عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، طالبات سے کہنا چاہتا ہوں، مستورات سے کہنا چاہتا ہوں، مردوں کے مقابلے غیبتیں تمہارے اندر بہت زیادہ ہے۔ دکھارو نہیں چار مرد مل کر بیٹھے تو تجارت کا عنوان ہوتا ہے کہ دوسرا عنوان ہوتا ہے، دو عورتیں مل کر بیٹھ گئی، اندر اور باہر کی غیبتیں ہی غیبتیں غیبتیں ہی غیبتیں۔ بلکہ بعض فقہا فرماتے ہیں، امام غزالی نے صاف لکھا ہے کتاب الصوم میں اٹھا کر دیکھو کہ روزے کی حالت میں غیبت کرتے ہیں تو روزہ صراحت تک بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن روزے کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ کبھی زندگی میں امام بخاری نے غیبت نہیں کی، پوری زندگی اللہ اکبر تعجب کرتا ہے دماغ عقل، پوری زندگی غیبت نہیں کی۔ اس کی کتاب پڑھے ہیں میری بچیوں تم نے، کبھی غیبت نہیں کرنا، چغلخوری نہیں کرنا، زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں ادا نہ کرنا۔ جس کی کتاب پڑھتے ہو، میرے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جس کی کتاب پڑھتے ہو اس کے اوصاف تمہارے اندر آنی چاہیے، تبھی اس کتاب کا فائدہ تم کو ملے گا۔ اور آپ کو میں کیا کہوں، آپ کو میں کیا کہوں، آپ بخاری پڑھتے ہیں نہیں، دو کتاب آپ پڑھتے ہیں، اگر فضائل اعمال پڑھتے ہیں تو شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف تمہارے اندر آنی چاہیے۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی سنت کو اختیار نہیں کیا۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جمعے کا درود اپنی زندگی میں کبھی چھوڑا نہیں۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب وضو ٹوٹتا ہے تو آپ وضو کر لیتے تھے۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد سے انہوں نے جو تربیت پائی اور اپنے بچوں کو آپ نے ویسے ہی تربیت کی۔ جو کتاب پڑھتے ہیں دین کی، اس کتاب والے کے اوصاف ہمارے اندر آنی چاہیے۔ طالبات بیٹھی ہوئی ہیں، آج میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایک بڑے مجالس کی طرح آپ کے مدرسے جامعہ ام حبیبہ میں بھی قرآن بخاری شریف کا انتظام، اور آج درس آخری ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بخاری پڑھ کر ہی باہر نہ نکلے، بخاری کے اوصاف لے کے باہر نکلے انشاءاللہ۔ آپ کو جوان بچیاں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل تمہارا نکاح ہوگا، تمہارے سسرال میں تمہارا یہ تذکرہ ہو، یہ ہماری بہو کبھی غیبت نہیں کرتی، سمجھو کہ حضرت بخاری کا اثر تمہارے اندر ہے۔ امام بخاری کی 3 صفات بیان کرتا ہوں، اور بھی صفات ہیں۔ ایک تو حرام روزی سے آپ کی زندگی محفوظ رہی، دوسرا کبھی آپ نے غیبت نہیں کی، تیسری بات بہت اہم ہے۔ بچیوں، طالبات پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اور آپ حضرات بھی سنیں، یہ حضرات مجھے دے رہے ہیں دعاؤں کے ساتھ، میں آپ کو دے رہا ہوں، میں ان کو سننے کی طرف توجہ نہیں دلاؤں گا، یہ سب آپ حضرات میرے بڑے ہیں، علماء ہیں، سب ہیں۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری بڑی صفت کیا تھی؟ اپنے مقام و مرتبے کا جو اللہ کی طرف سے ان کو ملا، اس کی حفاظت کا بڑا لحاظ کرتے تھے اپنے امام بخاری۔ سمجھ میں آیا جملہ آپ کو؟ آپ سے بھی یہی ہے، اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس کی حفاظت آپ کریں۔ اللہ نے آپ کو اسلام دیا ہے، آپ اسلام کی حفاظت کریں۔ آپ کو نماز دی ہے تو نماز کی حفاظت کریں۔ آپ کو روزہ دیا ہے تو روزے کی حفاظت کریں۔ آپ کو داڑھی دی ہے تو داڑھی کی حفاظت کریں۔ آپ کو ٹوپی دیا ہے تو ٹوپی کی حفاظت کریں۔ آپ کو گھر دیا ہے تو گھر کی حفاظت کریں۔ آپ کے سر پر ماں باپ کا سایہ دیا ہے تو اس کی حفاظت کریں۔ امام بخاری اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی پوری حفاظت کرتے تھے، اس نعمتوں کو نقصان پہنچنے کا اگر کوئی وقت آ جاتا، اپنے آپ کو قربان کر کے اس نعمت کی حفاظت کرتے تھے۔ ایک واقعہ بھی مشہور ہے، سنو۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے امام بخاری علیہ الرحمہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کر رہے تھے؟ سفر کر رہے تھے۔ بازو کی سیٹ میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اب بیٹھ کے ہی بات کرتے ہی سفر میں تمہیں کہاں جاری، تمہیں کہاں جاری، مسجد کی نہیں، اس نے پوچھا تمہیں کہاں جاری، پہچانتا نہیں تھا، سورج ٹوپی کی تھی، کہاں جاری، فلاں جگہ پر، ارے بھائی بھی جانا،
حضرت معلوم ہوا کہ وہاں ہر چیز بڑی مہنگی ہے انہوں ہماری سن نمرہ کے ہاں آپ کے پاس انتظام ہے تو حضرت نے بڑی سادگی سے کہا کہ بھائی الحمدللہ انتظام ہے میں گھر سے نکلتے 1000 اشرفیاں ساتھ لے کر نکلا ہوں بول ڈالے اسے اور اس نے پوچھا حضرت وہ اشرفیاں کہاں رکھے ہیں حفاظت سے رکھو کوئی چور چرا لے گا حضرت نے فرمایا کہ یہاں سیکھ کر رکھا ہوں جو جتنے بڑے ہوتے ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے اتنے بھولے نہیں ہوتے ان کو دیوانہ مت سمجھو ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے ارے میں تو بڑی حفاظت کر کے رکھا ہوں یہاں رکھا ہوں سیکھ کر رکھا ہوں کیا بتاؤ حضرت جھپا اٹھا کر بتا دیے تھوڑی دیر نہیں گزرا پوری کشتی میں اس نے ہنگامہ کر دیا میرے 1000 دینار کی تھیلی گم ہو گئی ایسے 94 نہیں پہلے سے آ رہی میرے 1000 دینار کی تھیلی گم ہو گئی کیپٹن تھا اسے کہا گیا امام بخاری پریشان ہو گئے امام بخاری پریشان ہو گئے اب تلاشی ہو رہی ہے ادھر سے ساز و سامان اور جسموں سے امام بخاری نے دیکھا انہیں اشرفیاں بھی بولیا دلیل اس کے پاس موجود ہے گنتی بھی بولا دلیل اس کے پاس موجود ہے تھیلی بھی بولا دلیل اس کے پاس موجود ہے گرچہ کہ اشرفیاں میرے ہو لیکن دلائل اس کے پاس ہونے کی وجہ سے مجھ پر الزام ثابت ہو جائے گا اب تلاشی جیسے ہی ہوئی امام بخاری کی بھی تلاشی ہوئی نہ حضرت کے بیاگ میں تھیلی ملی اشرفی کی نہ حضرت کے جسم میں ملی تھیلی ہی غائب بازو کا جب چور تھا انہیں پریشان دکھائے نہیں ہوں چکر ایسا ملی نہیں جب پوری کشتی اس چور کو ڈانٹے بیکار کا وقت خراب کریا لے کو چایا نہیں میرے گمگیا بول کر بولیا سفر خراب کر انہیں بھی خاموش بیٹھے سفر شروع ہوا امام بخاری سے انہیں پوچھا حضرت غلطی ہوگی معاف کر لو تمہارے تھے وہ اشرفیاں پانے کے لیے طریقہ استعمال کریا لیکن چکر تو ملی ہی نا کہاں رکھے ہی ضرورت آتا حضرت بولا رکھا نہیں نکال کر سمندر میں پھینک دیا 1000 دینار پھینک دیا کیوں میاں تیرا دعویٰ میرے پاس لوگ ظاہر کو دیکھیں گے حال کو دیکھیں گے حقیقت کو نہیں دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مفسر و محدث بنایا ہے 1000 دینار کی تھیلی اگر تیرے قول کے مطابق میرے اندر مل گئی تو پھر میں بدنام نہیں ہوں گا میرا علم بدنام ہوگا زمانہ کہے گا اتنا بڑا محدث سفر میں چلا لیا جو کہہ رہا تھا اس کی باتیں صحیح ہو رہی ہے میں 1000 دینار کا نقصان صرف میرے دین کی حفاظت کے لیے برداشت کیا میری بچیاں تم بھی تمہارے علم کی حفاظت کے لیے کبھی صبر کر لو تمہارے علم کی حفاظت کے لیے برداشت کرو تمہارے علم کی حفاظت کے لیے درگزر کرو شادی کے بعد بھی تانے دیے جائیں گے شادی کے بعد کچھ حالات تمہارے ساتھ آئیں گے تم عام لڑکیوں کی طرح اگر جواب دینے کے لیے میدان میں اترو گی تو تم بدنام نہیں ہوگی تمہارا علم بدنام ہو جائے گا مدرسے میں پڑھ کو یہ منہ مدرسے میں پڑھ کو یہ بیٹا مدرسے میں پڑھ کو یہ زبان مدرسے میں پڑھ لی اب اس کی حفاظت کرنے کے لیے تم کو بعض موقع پر حق پر رہ کر بھی صبر کرنا پڑے گا حق پر رہ کر بھی درگزر کرنا پڑے گا حق پر رہ کر بھی تم کو معاف کرنا پڑے گا کیونکہ یہ صبر کا بدلہ بھی ملے گا ان کی حفاظت کا ثواب بھی تم کو ملے گا
امام بخاری کی یہ 3 صفات، میں چاہوں تو اور بھی آگے بڑھ سکتا ہوں، 2:30 ہو گئے ہیں، ابھی 2 باتیں باقی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں حضرت قبلہ سے وعدہ بھی کروں گا کہ پھر کبھی آؤں گا، میرے روحانی چچا حضرت قبلہ کے ساتھ آؤں گا، ہم پھر بیٹھ کر ہمارے مصنفین کی زندگی پر بات کریں گے، کم سے کم ہمارے سے یہ کہتا ہوگا۔ آج ہمارے بزرگوں کی ارواح رو رہی ہے، جس کی حفاظت کے لیے ہم نے کتابوں کو لکھا، نہ وہ کتاب پڑھتے ہیں نہ ہم کو پڑھتے ہیں۔ ان کی حفاظت کرنا، میں یہاں بڑی گہرائی میں جا سکتا ہوں اور مجھے بولنے کی بھی اجازت ہے، میرے بھی پال پکے ہیں۔ میں نوجوان علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی ہم کو بھی ہمارے اپنے دین کی پوری حفاظت کرنی پڑے گی۔ 3 باتیں امام بخاری، دوسری بات بتا دیتا ہوں جلدی میں، ایک کتاب بخاری شریف جس کے بارے میں حضرت نے ایک جملہ عربی کا پڑھ کر فضیلت بتا دی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی البخاری، سب سے بڑی کتاب ہے قرآن پاک کی بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، جس کا نام بخاری نہیں ہے، الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننی و ایامی، اتنا بڑا نام ہے اس کتاب کا، شارٹ میں بول لیتے ہیں بخاری۔ آپ کو معلوم ہے اس کتاب کو نبی نے بھی پڑھا ہے تمام باتیں نبی کی۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہی حضرت ابو زید، وہ بھی محدث تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں سو رہا تھا۔ اس زمانے میں لوگ حج کو عمرے کرنے کے لیے بہت کم جاتے تھے، سونے کی جگہ بھی مل جاتی تھی، حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ہم لوگ کھانے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ میں سو رہا تھا مقام ابراہیم اور حضرت اسود کے بیچ میں، اس نیند میں مجھے آقا کی زیارت ہوئی۔ آقا نے مجھ سے کہا، یا زید اِلَى مَا مَتَى تَدْرَسُ کتاب الشافعی، کب تک تو شافعی کی کتاب پڑھتا رہے گا، درس دیتا رہے گا؟ مَا تَدْرَسُ کتابی، میری کتاب کا درس نہیں دے گا؟ اللہ اکبر۔ آقا نے اس کتاب کو اپنی طرف منسوخ کیا۔ میں تدرس کتابی، میری کتاب نہیں پڑھے گا؟ یا رسول اللہ، میں کتابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آقا نے فرمایا کتابی کتاب البخاری، بخاری کی کتاب میری کتاب ہے۔ جس سے بڑی فضیلت ہو نا، لیکن یہاں یہ مطلب نہ لیجیے آپ حضرات کہ امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یہی تو کہا مدرسوں میں جب تک قدم نہیں رکھو گے جملوں کے احوال سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب تھا کہ بھائی ایک ہی کتاب کیا اور بھی کتابیں لکھی ہیں، ان کو بھی پڑھو اور پڑھاؤ۔ کتاب بدلتا ہے تو لذت بھی بدل جاتی ہے، ٹیسٹ بھی بدل جاتی ہے، پورا دن ایک ہی کتاب میں نہیں ہے۔ میں بہت دور کا اشارہ دے رہا ہوں، ایسے کچھ لوگ نہ سمجھ رہے ہمارے معاشرے میں جو صرف بخاری ہی کو کتاب سمجھ رہتے ہیں۔ امام شافعی کی کتاب کے علاوہ اس کتاب کو پڑھنے کا آقا نے جو حکم دیا ہے، اور ایک کتابیں پڑھی گئی ہے، میرے احادیث کی اسے بھی پڑھو اور پڑھاؤ، شافعی کی کتابیں پڑھاؤ، ابو حنیفہ کی کتابیں پڑھاؤ، یہ کتابیں پڑھاؤ، کیونکہ دین ایک ہی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اگر پورا دین کسی ایک کتاب کے اندر ہے تو اس کا نام قرآن مجید ہے۔ پورا دین کسی ایک کتاب کے اندر ہے تو اس کا نام قرآن پاک ہے۔ صرف بخاری شریف کے اندر پورا دین نہیں ہے۔
مسلم شریف نے بھی دی ہے. کتنی حدیثیں صحیح ایسی ہیں جو بخاری میں نہیں ہیں، ابن ماجہ میں، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، دوسرے اور کتابوں میں ہے، ابو داؤد میں ہے. اور ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جب کتاب اللہ کے بعد کا درجہ ہے امام بخاری کی کتاب کا، لیکن کتاب اللہ کے لیول اور پوزیشن پر لا کر رکھتے ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو پوچھتے ہیں بخاری میں ہے، بخاری میں نہیں ہے. کتنے مسائل ایسے ہیں جن کے متعلق حدیث بخاری میں نہیں ہے. سمجھ میں آئی گا؟ ارے منڈی سے بھی حل ہو رہا آئی. اور کتنے مسائل ایسے ہیں بخاری میں ایک ہے، دوسری کتابوں میں ایک ہے. ایک ہی مسئلے کے 3 4 10 12 احادیث آ جاتے ہیں تو یہی تو کمال ہے فقہاء کا. 10 12 3 4 حدیثوں کو سامنے رکھ کر اصل مسئلہ کیا ہے اس کو نکال کر بیان کرتے ہیں. بخاری حدیث کی کتاب ہے، بعضوں نے فقہ کی کتاب کہا ہے، نہیں حدیث کی کتاب ہے، واللہ اعلم بالصواب ہے. لیکن پورا دین بخاری میں نہیں ہے. بخاری شریف کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی ہر حدیث صحیح ہے. بڑی محنت کے ساتھ امام بخاری نے اس کتاب میں حدیثوں کو جمع کیا، اور آپ کی محنت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ہر حدیث کے لیے آپ غسل کرتے تھے، سبحان اللہ. ہر حدیث کے لیے اچھے کپڑے پہنتے تھے، سبحان اللہ. اتنے استعمال کرتے تھے، سبحان اللہ. بڑے اہتمام کے ساتھ حدیث پاک کو نقل کرتے تھے، تحقیق کے بعد راویین کے بارے میں بڑی تحقیق کرتے تھے، اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل فرماتے تھے. آگے کی آنے والی بات میں اور کچھ شرح آ جائے گی، لیکن بڑے اہتمام سے اللہ اکبر کبیرہ 6000 سے زیادہ احادیث اس کے اندر موجود ہے. ذرا آپ حساب لگا لیں، ایک حدیث پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو صرف اس کتاب کے پوری لکھنے پہ امام بخاری کو 13000 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملے. حدیث کے لیے آپ نے 13000 رکعت غسل پر اسم میں خوشبو، آقا کے وجود میں خوشبو. آقا جہاں اپنا ختم مبارک رکھتے تھے وہاں آقا کی جگہ میں خوشبو ہے. اس لیے میں ایک شعر آقا کے خوشبو کے متعلق پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. قدرت نے مجھے یارو، آقا کی خوشبو بتایا، اسی لیے تو امام بخاری نے خوشبو کا خاص استعمال فرمایا. خوشبو والے پیغمبر کی حدیث سیکھنے کے لیے مجھے خوشبو استعمال کرنا ہے. قدرت نے مجھے یارو بخشائے حسینہ بولو تم نہ دیکھے تو مجھے نیند آئی. قدرت نے مجھے یارو بخشائے حسینہ، چھوٹے سے میرے دل میں بچپن سے مدینہ ہے. جنت کی ہنسی خوشبو اللہ سے کہتی ہے، جنت کی ہنسی خوشبو اللہ سے کہتی ہے. مجھ سے تو کہیں بہتر آقا کا پسینہ ہے، مجھ سے تو کہیں بہتر آقا کا پسینہ ہے. یہ کتاب کی بڑی خصوصیات ہے، گھنٹے درکار ہیں امام بخاری پر بولنے کے لیے، امام بخاری کی تصنیفات پر بولنے کے لیے. میں نے صرف تھوڑا آپ کے سامنے کہا. مجھے کہنا تھا امام بخاری پر، مجھے کہنا تھا کتاب پر، میں نے بہت ایک قطرہ آپ کے سامنے رکھا. اب ذرا حدیث بھی پڑھ لیں آپ، یہ آخری حدیث ہے. حضرت ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ عام طور پر جلسوں کا اشتہار بناتے ہیں
تو یہ بناتے ہیں ختم بخاری کا، واقعتاً پوری بخاری شریف کا سبق ہوا ہے تو یہ لفظ صحیح ہے۔ اگر منتخبات پڑھا رہے ہیں مدارس عربیہ میں تو پھر یہ لفظ صحیح نہیں ہے، بلکہ بخاری کے آخری حدیث کا سبق یہ ہونا چاہیے، ورنہ تو آج کل اوقات کی برکت ختم ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے مدرسوں میں بھی قراءتاً اتنی بڑی کتاب کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ بات صحیح ہے حضرت؟ بالکل صحیح ہے۔ اس میں ایک ایک حدیث ایسی ہے جس پر 4 دن لگ جاتے ہیں اقوال کے ساتھ ہمارے اکابر کو سبق پیش کرنے کے لیے۔ جس مدرسے میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے اس مدرسے میں شعبان المعظم کے مہینے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک اصلاحی بات ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس مدرسے میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے ان مدارس عربیہ و اسلامیہ میں شعبان کے مہینے میں بخاری شریف کے ختم کا جلسہ ہوتا ہے اور اشتہار بھی لگاتے ہیں ختم بخاری کا اجلاس ہے۔ ختم بخاری کا لفظ وہاں صادق آتا ہے جہاں یہ پوری کتاب اور اس کتاب کے تمام احادیث کو برایتاً و روایتاً مکمل پڑھا جاتا ہے، اور اخیر کی جو حدیث اور باب ہے اسے باقی رکھ کر ایک بڑے اجتماع میں اس درس کا انتظام کیا جاتا ہے، تو تب جا کر جلسہ ختم بخاری کا لفظ صحیح و صادق آتا ہے، ورنہ یہ لفظ ڈالنا چاہیے روایتاً و درایتاً۔ اگر سبق نہیں ہوتا تو یہ لفظ ڈالنا چاہیے کہ بخاری شریف کے آخری حدیث کا سبق یا درس۔ اب اللہ اعلم یہ باتیں کہاں کہاں تک صادق آتی ہیں۔ امام بخاری نے اخیر حدیث کے لیے ایک بات قائم کیا، توجہ سے سنیں، مشکل نہیں آپ کو بھی، بڑی سادے سیدھے انداز سے آپ کے سامنے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شروع ہی میں نے کہا تھا پورے بخاری کے زبان میں نہ بیٹھے، کم سے کم آپ ہی سبق میں بیٹھ کر آپ بھی تو شہیدوں میں شامل ہو جائیں۔ آپ سماج سے اعلان کرو میں بھی بخاری پڑھوں، واٹس ایپ میں پورا بیان کر دو، مجھے کیا سمجھتے ہیں میں بھی بخاری پڑھاؤں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت قبلہ نے پوری پڑھی ہے، میں آپ کی بھی پڑھاؤں، پڑھنے میں تو سب جمع۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث نقل کرنے سے پہلے ایک باب قائم کرتے، باب کا مطلب کیا؟ وہ احادیث کا عنوان طے کرتے، عنوان کو باب کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ آیت نہیں ہے، عنوان طے کرتے، اس عنوان کے تحت میں احادیث لے کر آتے۔ بعضوں نے کہا عنوان طے کرنے کے بعد احادیث کو لانے کا مقصد مسئلہ بتانا ہے۔ بعضوں نے کہا عنوان قائم کرنے کے بعد احادیث کو لانے کا مقصد عنوان کے تحت احادیث کو جمع کرنا ہے۔ بس اب امام بخاری نے عنوان طے کیا۔ عربی پڑھنا معمولی بات نہیں ہے، دیوانہ عمرہ ملیدہ ٹوٹیا، جو بھی اپنے عربی پڑھ رہا ہے، میں ایک مرتبہ عصر کی نماز ایک جگہ پر پڑھا، وہاں عصر کے بعد تعلیم کا انتظام نہ ہونا چاہیے۔ اب تعلیم اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وسائل اعمال اٹھا کر یا منتخب احادیث اٹھا کر، میں یہ بھیڑ میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے دونوں کتابوں کا نام لے لیا۔ نہیں تو میرے اوپر عوام اور جو حضرت فتویٰ لگائیں گے یہ سیٹ والے ہیں، یہ سیٹ والے ہیں، ارے ہمیں تو با والے ہیں، ملوانا ملوا بخاری والے ہیں، ہمیں میم والے ہیں، مسلم والے ہیں، ہمیں ہاں والے ہیں، ہدایہ والے ہیں، ہمیں دال والے ہیں، دین والے ہیں، ہمیں دال والے ہیں، دیوبند والے ہیں۔ وہ تمہارا کام ہے، تم کرو، یہ ہمارا کام ہے، ہم کریں۔ تمہاری طاقت کا کام ہے وہ تم کرو، تم یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن ہم
تمہارا کام کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ کام کرنے والا ہے تو پھر ہم دوسرا کام سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیا حال بنا رکھا ہے کہ تم تمہارے کام میں علماء کو بھی کھینچنا چاہتے ہو۔ اگر تمہارے کام میں تم علماء کو کھینچ لو تو علماء کا کام کون کرے گا؟ بے شک علماء کا کام کون کرے گا؟ تمہارا کام عالم کر سکتا ہے، عالم کا کام تم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جماعت میرے فرزان محترم امیر شریعت حکیم الملت حضرت شاہ اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، برابر ایک جماعت امامت کے لیے ہمیشہ تیار ہونا، خطابت کے لیے ہمیشہ تیار ہونا، درس و تدریس کے لیے ہمیشہ تیار ہونا۔ اس جماعت کو ٹچ تک مت کرو، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو ہر کوئی کر نہیں سکتا۔ ہم ہی کو پوچھتے ہیں مولانا وقت لگا کر، ابھی تک ہم صبر کر رہے ہیں قبلہ۔ میں تو اب آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کرنے سے پہلے آپ لوگ کو سوال کرو، مکتب میں پڑھے کیا، مدرسے میں پڑھے کیا؟ بخار ہمیں سوال نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم پر سوال کر رہے ہیں۔ مدرسے میں زندگی گزارنا سب سے افضل وقت، مدرسے میں وقت گزارنا سب سے افضل وقت ہے۔ سب فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے یہ مسئلے کا پڑھنا اور پڑھانا 200 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ لوگ کہتے ہیں، آدھر کہتے ہیں جس کا وقت دعوت میں نہیں لگا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا بنا رکھا ہے آپ نے؟ دین کا یہی شعبہ ہے۔ شرم آتی ہے ایسی تقریروں پر، شرم آتی ہے ایسے بیانات پر، شرم آتی ہے ایسی تحقیق پر، شرم آتی ہے ایسے الفاظ پر۔ جن کی زندگیاں قرآن بنانے پر گزر چکی ہے۔ ابھی میں کریم نگر تلنگانہ گیا تھا، وہاں پر ایک نابینا حافظ قرآن سے ملاقات ہوئی، تقریباً 55 یا 60 سال گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے فارغ ہونے کے بعد اس مدرسے میں حفظ پڑھانے کے لیے بیٹھے، ابھی 2 سال ہوا، وہاں سے طبیعت کے تقاضے سے نکل کر جو اللہ کا بندہ 45 یا 50 سال پرانے پاک کو بھی حفظ پڑھایا ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا ہے؟ اور ایک دن بھی انہوں نے زبان میں وقت نہیں لگایا کہ آپ اس کو دین سے باہر کر دو گی، دین کو کہ بچوں کو خاموش کرو، بچوں کو خاموش کر دو، دین کو مذاق بنا رکھا ہے، جاہلوں نے عقل کا پلاؤ بنا رکھا ہے۔ دین کا کام کئی قسموں میں ہے، جس قسم کو تم سنبھال رہے ہو تم کو مبارک ہو، لیکن دوسرے کام کو آپ چھوٹا نہ سمجھیے، ورنہ تمہارا کام بھی غارت اور خراب ہو جائے گا۔ اور میں بولنے کے لیے اتنا بڑا رکھا ہوں اور مجھے ڈر بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ سبق کا مسئلہ ہے، حضرت قبلہ دامت برکاتہم کا حکم بھی تھا درس کو تدریس کو اور تقریر کو جمع کر کے چلے، تو بات آ رہی ہے تو میں عرض کرتا جا رہا ہوں اللہ کے بندوں، آج بہت سارے کام خراب ہونے کے وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے معلوم؟ اپنے ہی کام کو اصل سمجھا، سامنے والے کے کام کو بیکار سمجھا، اللہ ان کے کام کو بھی خراب کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ عربی زبان ہے، اللہ کی زبان پسندیدہ عربی ہے، اور میرے نبی کی زبان بھی عربی ہے۔ میرے نبی کے تمام احادیث کون سے ہیں؟ عربی زبان ہی میں ہے، اور عربی ہر کسی کے پڑھنے کی زبان نہیں ہے۔ عربی گفتگو الگ ہے، عربی کتابیں الگ ہیں، عربی کی جو خصوصیت ہے اور کتابہ کی قسم کسی اور زبان کی وہ خصوصیت نہیں ہے۔ عربی زبان کامل زبان ہے، عربی زبان اجمل زبان ہے، عربی زبان افضل زبان ہے، عربی زبان احسن زبان
زبان ہے، عربی زبان کتنی نازک زبان ہے، زبر زیر کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں عربی پڑھنا آتا ہے تو عربی پڑھو، ورنہ عربی کا ترجمہ کر کے گزر جاؤ۔ ایک مسجد میں بیٹھا تھا، عصر کی نماز کے بعد تعلیم چل رہی تھی اور میں بھی تعلیم میں بیٹھ گیا۔ حدیث کا پڑھانا بھی ثواب ہے تو حدیث کا سننا بھی جواب ہے۔ میں تعلیم میں بیٹھ گیا، ایک ساتھی آ کر کتاب کھول کر الحمدللہ وہ حدیث پڑھ رہے تھے اور حدیث کی عبارت میں اتنی غلطیاں کر رہے تھے کہ میرا خون پانی پانی ہو رہا تھا، پھر ترجمہ کر رہے تھے۔ میں نے صاف صاف تعلیم کے والد کو بلا کر کہا کہ بھائی آپ مدرسے میں پڑھے نہیں، گرامر پڑھے نہیں، نحو نہیں پڑھے ہیں، صرف نہیں پڑھے ہیں، آپ کو عربی وہ عبارتیں جس پر زبر زیر لکھا ہوا نہ ہو وہ پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صحیح میں جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ پڑھو، ادھر صحیح میں جو عربی لکھا ہوا ہے اسے مت پڑھو، اسے مت پڑھو۔ زبر زیر اگر ہے تب بھی پڑھنا آتا ہے تو پڑھو، ورنہ مت پڑھو۔ میل و فیمیل کا گرامر بدل جاتا ہے، زبر زیر اور پیش کا گرامر بدل جاتا ہے، معرفت و نکرہ کا گرامر بدل جاتا ہے۔ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ میری بچیاں سمجھ رہی ہوگی۔ منصرف اور غیر منصرف کا حکم بدل جاتا ہے۔ یہ پڑھنے کے لیے ایک گرامر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، تب جاتا ہے۔ اتنے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، سلام غلطی ہے، عائشہ اماں کا نام آ گیا، انہو نہیں کہا جائے گا، انہا کہا جائے گا۔ ابو ہریرہ کا نام آ جائے گا، انہا نہیں کہا جائے گا، انہو کہا جائے گا۔ ہو آتا ہے میل کے لیے، آتا ہے فیمیل کے لیے۔ اب سب بھی ڈکر رہے ہیں پکڑ کر گنبد میں گوئندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بچیاں جو پڑھ رہی ہیں نا، بخاری بیٹھی ہوئی ہے پردے میں، میری بچیاں، آپ کی بچیاں، فاطمہ کی بیٹیاں، عائشہ کی بیٹیاں، امت کی بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں، یہ سب یہاں پہ جو پہنچے نا، کل داخلہ دلا کر آج یہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے پیچھے کا سفر 5-6 سال کا گزرا ہے۔ عربی زبان بڑی نازک زبان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کرنے سے پہلے حدیث کا عنوان بیان کرتے ہیں، باب قول اللہ، اللہ کے قول کا باب۔ لمبی تحقیق پر نہیں جاؤں گا، میں وقت نہیں ہے، ترجمہ کر کے 2-3 باتیں عرض کر کے 10-12 منٹ میں بات ختم کر دو، 10 منٹ بھی نہیں ہوگی، 5 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ باب قول اللہ، اللہ کے قول کا باب، عنوان کیا اللہ کا قول؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ہمارے مفسرین اور محدثین اور فقہاء کی نظر دیکھو، قرآن کے پارے اور سوروں پر نہیں، ایک ایک لفظ پر۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ترازو رکھیں گے انصاف کے قیامت کے لیے۔ اس پر امام بخاری مختصر تشریح کر کے اللہ کے قول کی تفسیر پر ایک حدیث لے کر آنا چاہتے ہیں، اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، آدم کی اولاد کے اعمال، وَقَوْلُهُمْ، اور ان کے باتیں، یوزن، تولے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اعمال سے سب مراد، خالی نماز روزہ زکات نہیں، سب تولے جائیں گے ہمارے اعمال، اور ہماری گفتگو بھی تولی جائے گی۔ اور آج کے زمانے میں یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آواز ریکارڈ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ارے ہو رہی نہیں ہو رہی؟
आवाज का पावर भी तोला जा रहा है, आवाज तोली जा रही है। गाड़ी लेकर जाओ आप, पेट्रोल पंप को हवा भरना है तो पूछा कितने किलो भरना, अरे हवा भी किलो पर आ गया। इसीलिए उलमाए किराम का इस बात पर इत्तफाक है, फलसफा इस्लाम के करीब है कि सही इस्लाम के करीब है। तमाम उलमा फरमाते हैं फलसफा तो इस्लाम का मुखालिफ है, लेकिन सही इस्लाम का मुखालिफ नहीं है, सही इस्लाम के बहुत करीब है, बल्कि बहुत सारी सही सी बातें इस्लाम को समझने में मुआविन और मददगार है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। औलिया मगरिब के वली मशरिक के वली से बात करते थे, वो कैसा मिंबर पे खड़कर झूठ बोल अरब के वली हिंदुस्तान के वली से बात करते थे, करामा के पीछे पढ़कर दीन गालत कर ली हजरत को लगा हमना। अब मोबाइल आते हैं, आओ आया कूद पहाड़ के नीचे, फर्क ये है कि औलिया की गुफ्तगू के बीच में अल्लाह का फजल करामत की शक्ल में था, हमारी गुफ्तगू के बीच में वही अल्लाह का फजल मोबाइल की शक्ल में। बेशक इसीलिए मुझे हज़रत शाह के बड़ी बात में फरमाते हैं, हमेशा फलसफा इस्लाम के मुखालिफ रहा है, लेकिन सही इस्लाम के मुखालिफ नहीं है, कि सही इस्लाम के करीब है। फिर भी इल्जाम है किबला हमारे ऊपर कि हम सही के मुखालिफ हैं। सही के मुखालिफ होते तो हज़रत के पास इतना कीमती मोबाइल होता, मेरे पास इतना कीमती मोबाइल होता, ये वही होता हमारे सामने, मस्जिदों में लाइट होते, वही छोटे छोटे टिप्टी मारते चलान होते, हमारे घर में मिक्सी होती, वॉशिंग मशीन होती, अगर ये दोनों ना होते तो बीवी होती। मिक्सी है तो बीवी है, वॉशिंग मशीन है तो बीवी है, धमकी देती है वॉशिंग मशीन खराब हो रही है, बदला नहीं, रिपेयर करने में भी जाना। अरे ऐसे धमकियां यहाँ नहीं क्या, नहीं क्या तो बोलो, बेंगलुरु के पूरे रिश्ते हाथ लगा दो। सही के मुकाबले होते तो फिर हमारे घरों में सही होती, हमारे बच्चों को सही पढ़ाते हम, तो कबीरा अब समझ में आ रही है बात। आज से 100 साल पहले लोगों को समझ में आना मुश्किल था, ईमान के सत्य समझ लेते थे, यकीन कर लेते थे। 500 साल पहले ईमान के सत्य अल्लाह के फजल से वो मान ले लेते थे, यकीन कर लेते थे, लेकिन हमारा मानना बहुत मुश्किल था। अल्लाह का फजल हमको मानने के लिए अल्लाह ताला ने सही को वाज़े करके बता दिया, जो बात सही कहती है उससे आला की बात है। हशर के मैदान में तुम्हारे आमाल भी तोले जाएंगे, तुम्हारे अक़वाल भी तोले जाएंगे। अल्लाह रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारी बातें रिकॉर्ड हो रहे हैं। हुकूमत धमकी दे रही है, 6 महीने पहले हुकूमत ला रही है, तुम्हारा व्हाट्सएप भी रिकॉर्ड होगा, कॉल रिकॉर्ड होगा, तुम्हारे पास हिस्ट्री हो या ना हो, हमारे पास तुम्हारी हिस्ट्री होगी। अरे तू जाकर किसी और को समझा हिस्ट्री किसके पास है, हमारा ईमानी हिस्ट्री में है। हमारा ईमान ये कहता है कि हमारी जिंदगी का हर अमल अल्लाह के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो रहा है। हिस्ट्री पर तो हमारा ईमान है, लेकिन फर्क यह है तेरी हिस्ट्री से डरते नहीं, अल्लाह की हिस्ट्री से डरते हैं। अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है, फरिश्तों को रख दिया है किरामन, इधर के फरिश्ते का नाम भी किरामन, इधर के फरिश्ते का नाम भी किरामन। अब ये तफसील करिए, इधर का फरिश्ता किरामन कहते, इधर का फरिश्ता कातिबीन कहते। हालांकि किरामन के एतबार से किरामन की सिफत है, कातिबीन है वो, इधर वाला भी किरामन है, उधर वाला भी क्या है, किरामन है। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, वो जानते भी है तुम क्या कर रहे हो, तुम जहां जा रहे हो तुम्हारे साथ है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, तुम्हारा उठना लिख रहे हैं, तुम्हारा बैठना लिख रहे हैं, तुम्हारा हंसना लिख रहे हैं, तुम्हारा रोना लिख रहे हैं, तुम्हारा एक एक जुमला लिख रहे हैं। वो बराबर किताब बोली जाएगी, पढ़ी जाएगी और फैसला करके तुम्हारे हाथ में दी जाएगी। हाँ, उस किताब के अंदर वो बातें जो तुम करके भी न रहे, बोल कर भी न रहे, तो ना रहने की वजह अल्लाह का फजल तुम्हारी तौबा होगी।
توبہ کرو گے ڈیلیٹ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے تو وہ باتیں کیا ہو جائیں گی؟ ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ لیکن کون سے باتیں توبہ کرنے سے ڈیلیٹ ہوتے ہیں؟ اللہ سے تعلق رکھنے والے اعمال میں کمی پیشی ہو گئی، معاف کر لے اللہ، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ دوست کو 2 لاکھ روپے کا پیسہ ڈبا کر معاف کر لے اللہ، تو یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے۔ حضرت رمضان میں ہر گناہ معاف کیا حضرت؟ ہر گناہ معاف ہے، تو وہ گناہ معاف نہیں ہے جب تو ٹوپی پہننے سے تو تیرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ٹوپی پہنانے کا گناہ معاف نہیں ہو رہا ہے۔ اب رمضان میں ٹوپیاں پہنیں گے سب ٹوپی پہننے سے تو تیرے اپنے گناہ معاف ہوں گے نا، تیرے رب کے بیچ میں ہے، لیکن ٹوپی پہننے سے ٹوپی پہنانے کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، آدم کی اولاد کا ہر عمل ہر قول تولا جائے گا۔ وقال مجاہد، حضرت امام مجاہد ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، یہ قسط کا ترجمہ کرتے ہیں۔ میں سر گزر رہا ہوں، عربی کی ایک شان ہے، کبھی ایک لفظ ہوتا ہے معنی 2 الگ الگ ہوتے ہیں، مترادفات ہوتے ہیں، کبھی زبر زیر کے بدلنے سے معنی آپس میں مخالف بھی بن جاتا ہے۔ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں القسطاس، قسطاس عربی میں کہتے ہیں العدل بالرومیہ، رومی زبان عربی کی ایک قسم ہے، عربی رومی، اس کی زبان میں القسطاس عدل کو کہتے ہیں۔ ویقال، اور کہا جاتا ہے، بچیاں سمجھے، پڑھنے والی بچیاں سمجھے، یہ سب باتیں آپ کے لیے آ رہی ہیں۔ القسط مصدر المقسط، مقسط کا مصدر ہے، وَهُوَ الْعَادِلُ، مقسط کا ترجمہ عادل ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، ایک ترجمہ قاسط کا بھی آتا ہے، وہی مادہ ہے قاسط، لیکن ثلاثی مجرد سے مزید فی میں اگر یہی مادہ بدل جاتا ہے تو معنی مخالف بن جاتا ہے۔ اگر ثلاثی مزید فی میں قاف سین تا کو بدلیں گے تو عدل اور انصاف کا ترجمہ ہوگا، ثلاثی مجرد ہی میں رکھ دیں گے تو پھر اس میں فاعل کا ترجمہ عدل کا نہیں ہوگا، ظلم کا ہوگا۔ جتنی بھی حدیثیں کتاب کے اندر ہوتی ہے، حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، جلدی سمجھو، ایک حصہ سند حدیث، ایک حصہ متن حدیث۔ سند حدیث کسے بولتے ہیں؟ ان سے انہوں نے سنا، 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 یہ جو افراد کے نام آتے ہیں حدیث میں، اسے کہتے ہیں سند حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا کا جو فرمان آتا ہے اسے کہتے ہیں متن حدیث۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ متن حدیث۔ اب متن حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ متن حدیث کہاں تک صحیح ہے، اس کا فیصلہ کون کرتے ہیں؟ سند حدیث والے کرتے ہیں۔ اب جو آ رہی ہے عبارت وہ حدیث کی سند ہے۔ حدثنا احمد بن اشقاق، ایک راوی ہے کا نام، قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، یہ تمام جتنے نام آئے گی، احمد ابن اشقاق، محمد ابن فضیل، عمارہ ابن القعقاع، ابی زرعہ، یہ سب حدیث کو ایک دوسرے سے لینے والے، یہ سب ترتیب کے ساتھ جا کر حدیث کو لیے کس سے؟ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ صحابہ و اصحاب رسول میں حضرت ابو ہریرہ وہ ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی، اور یہی وہ ابو ہریرہ ہیں
جن سے شیعہ بہت ہی بغض کرتے ہیں کیونکہ اصل اور صحیح احادیث ان کے پاس تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی میزان۔ کیا پیارا انداز ہے پیارے آقا کا۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں، محدثین اور شارحین فرماتے ہیں، بات کرو تو بات کے اندر انداز بھی اچھا اپناؤ تاکہ سننے والے کو مزہ ملے۔ آقا کتنے انداز سے بہترین انداز سے بول رہے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، الی اللہ بھی بول سکتے تھے نا، ارے رحمان بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، غفور بھی اللہ کا نام ہے، غفار بھی اللہ کا نام ہے۔ اب یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الی اللہ، کلمتانی حبیبتانی الی الغفار، کلمتانی حبیبتانی الی الغفور، تب بھی بات واضح ہو جائے گی۔ لیکن کلام کے اندر حسن جتنا ہونا تھا اتنا نہیں ہوگا۔ کلام کے اندر حسن پیدا کرنا بھی آقا کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ کسی کی بات کرے تو کان میں رس بولنا، ہمیں بات کرے تو کان میں درد ہوتا۔ بس کو صاف کرو بتا جان ہمارا، تمہیں ہمیں تو دور کی بات، شوہر بات کرے تو بیوی کے کان کے پردے پھٹ رہی، بیوی بات کری تو عورت کے کان کے مرد کے کان کے پردے بھی کان ہی پھٹ جائے۔ نہیں بولا نا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، علمی بات بتاؤں جو ہمارے اساتذہ کے جوتیوں کے سلسلے ہم کو ملا ہے، دنیا کی جتنی زبانیں لے کر آ جاؤ، میں عربی زبان لے کر آتا ہوں۔ عربی زبان کی کئی خصوصیات میں سے یہ خاصیت کیا ہے معلوم؟ تثنیہ کا صیغہ مطلق صرف عربی زبان ہی میں ہے، کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ ایک مرد کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ون مین، ارے لفظ بھی ہے نا بھائی، ون مین شو بولتے ہیں، ون مین۔ دو مرد کو کیا بولتے ہیں؟ ٹو جوڑے تک مین کا ترجمہ آ رہا ہے اس کو، میان کو آگے پیچھے کر کر دو کا صیغہ نہیں بنائے، تھری مین، تین مرد۔ لیکن عربی میں ایک مرد کو رجل، دو مرد کو اسنان نہیں جوڑتے، رجلان کہتے ہیں۔ مستقل اسم اور فعل میں تثنیہ کا صیغہ الگ کسی زبان میں ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ تمہیں چاہے تو بھی اس میں بات کرنا سو ایک کے بعد وہاں میں بولا اتنی اچھی مجلس میں میں ان کو اتنا ڈراؤں تو چاہے تو بھی وہاں ووٹ بولنا، نہیں چاہے تو بھی وہاں ووٹ بولنا، محبت کرو۔ آقا کا انداز کلام دیکھو۔ سب کہتا ہوں میرے پیاروں، میں بزرگوں کے بہت سارے درسوں کو سن کر پڑھ کر جمع کر کے میں نے اپنا پورا نتیجہ رکھا ہے۔ میرے اساتذہ کا میرے پاس سبق موجود ہے۔ حضرت شاہ اشرف علی باقوی علیہ الرحمہ کا آخری درس کا ایک بہت بڑا حصہ میں نے اٹھا کر دیکھا اور پڑھا، آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کا تقاضا ہے۔ دیکھو کیسا آقا نے کلام کو کتنے خوبصورت انداز سے پیر پر پیر ڈال کر نہیں بیٹھنا کبھی بھی مجلس میں، پیر پر پیر ڈال کر کبھی بھی نہیں بیٹھنا اللہ کے عذر ہو۔ عذر نہیں ہے تو پیر پر پیر ڈال کر بیٹھنا بے ادبی اور غروری میں داخل ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، الف نون کے ساتھ آقا نے پوری حدیث بیان فرماتی ہے۔ الف نون میں وزن دیکھو کیا پیارا ہے۔ کلمتان، دو کلمے، حبیبتان، بہت زیادہ پسندیدہ لفظ حبیب، دو ترجمے فاعل و مفعول دونوں کا ترجمہ آتا ہے۔ حبیبتان بہت زیادہ پسندیدہ، کس کے پاس؟ الی الرحمن،
کس کے پاس؟ رحمان کے پاس. لیکن وہ دو کلمے کیسے ہیں؟ خفیفتان. اللہ اکبر. بڑے ہلکے ہیں، آسان ہیں. کہاں ہلکے اور آسان ہیں؟ علی اللسان، زبان پر. پھر وہ ہلکے اگر زبان پر ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ثقیلتان، وزنی ہو کے. پھر ہلکے بولے، پھر وزنی کیسا؟ زبان میں ہلکے، پھر میزان، اللہ کے ترازو میں وزنی. سبحان اللہ. زبان میں ہلکے، اللہ کے ترازو میں وزنی. اسے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا رب وہ طاقت والا ہے، وزن کو ہلکا کر سکتا ہے، ہلکے کو وزنی کر سکتا ہے. میرا رب وہ ہے جو اجالے کو اندھیرا کرتا ہے، اندھیرے کو اجالا کرتا ہے. میرا رب وہ ہے جو سورج کو طلوع بھی کرتا ہے اور غروب بھی کرتا ہے، چاند کو طلوع بھی کرتا ہے اور غروب بھی کرتا ہے. اس قدرت والی ذات اقدس وحدہ لا شریک کو ہلکے کو وزنی کرنا اور وزنی کو ہلکا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کیا سمجھائے ہم؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان. وہ کیا دو جملے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر حضر جب موقع ملے آپ اللہ کی یہ تصریف پڑھتے رہو. حشر کے میدان میں ترازو میں اعمال و اقوال تولے جائیں گے. آقا کے سر پہ اللہ ہم کو معاف کرنے کا ارادہ کریں گے. ترازو کو وزنی کرنے کے لیے ان کلموں کو ترازو میں ڈال کر وزنی کر کے زمانے کو بتائیں گے اس کا پلٹا بھی بھاری ہے، اس کا پلٹا بھی بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو آقا کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جامعہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذمہ داروں کو، اور بڑی خوشی